الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر بہت سی عبادتیں فرض فرمائی ہیں، اور ان عبادتوں میں سے ہر عبادت کا طریقہ، کیفیت اور انداز الگ الگ ہے۔ جیسے نماز کی ایک عبادت ہے، روزے کی دوسری عبادت ہے، زکوٰۃ کی عبادت ہے، اسی طرح سے ایک عبادت ہے حج اور عمرے کی۔ یہ جو عبادت ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اہل استطاعت کے اوپر، جن لوگوں کے پاس حرمین شریفین جا کر حج کرنے کی استطاعت ہے، جن کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے، ان کے اوپر یہ عبادت بھی اللہ نے فرض فرمائی ہے۔ اور حج سے چھوٹی عبادت ہے ایک عمرے کی عبادت۔ ان دونوں عبادتوں کا طریقہ بھی دیگر عبادتوں کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے، بالکل الگ ہے۔ اور قرآن و حدیث میں ان دونوں عبادتوں کی اللہ تبارک و تعالی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی فضیلتیں اور بہت سے فوائد بیان فرمائے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ انسان جب ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے تو ان دونوں کے درمیان اس نے جتنے گناہ کیے ہیں، عمرے کی برکت سے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نسائی شریف کی ایک دوسری روایت ہے، من اتی ھذا البیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بیت اللہ شریف کو آئے، جو خانہ کعبہ کے پاس آئے اور یہاں آ کر وہ کوئی غلط کام نہ کرے، کوئی غلط حرکت نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، یہاں کی عبادتوں میں وہ صرف مشغول رہے، تو جب وہ یہاں کی عبادت کر کے اپنے وطن کو واپس جاتا ہے تو اس طرح سے وہ بندہ واپس ہوتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، جنم دیا ہے۔ یعنی پیدا ہونے والا بچہ جس طرح سے معصوم ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح سے یہ شخص بھی ہوتا ہے، یہ اپنے وطن کو اسی حال میں واپس ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی
اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حج اور عمرہ کرنے کی یہ فضیلت اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کے گناہ مٹتے ہیں، انسان کی جو ایمانی کیفیت ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، انسان دین سے اور اپنے اللہ سے مزید قریب ہوتا ہے، اس کی دینی کیفیت کے اندر، اس کی قلبی کیفیت میں غیر معمولی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس کا ظاہر بھی بدل جاتا ہے اور اس کا باطن بھی بدل جاتا ہے، وہ عبادتوں کے قریب ہوتا ہے، وہ دعاؤں کے قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے۔ یہ ایسی انقلابی عبادت ہے کہ جس سے انسان کی زندگی چینج ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی۔ ایک طرف تو اس عبادت کی یہ فضیلت ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ اثر ہے، لیکن غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جنہوں نے حج بھی کر رکھے ہیں، عمرہ بھی کر رکھا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کئی حج کیے، کئی عمرے کیے، بعض ہر 3 مہینے کو، ہر 6 مہینے کو، ہر سال کو عمرہ کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی جس طرح سے پہلے تھی اسی طرح سے اب بھی ہے۔ پہلے بھی نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے، اب حج اور عمرے کے بعد بھی نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے بھی جسم کے ظاہر سے دینداری نظر نہیں آتی تھی، اب بھی دینداری نظر نہیں آ رہی ہے۔ پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، ابھی بھی وہی روش ہے، جھوٹ بولنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، فریب دینا۔ پہلے بھی لوگوں کے خلاف دلوں کے اندر حسد تھا، کینہ تھا، بغض تھا، عداوت تھی، دشمنی تھی۔ آج بھی بھائی بھائی میں دشمنی ہے، آج بھی رشتہ داروں کے ساتھ حسد اور بغض اور کینہ دل کے اندر موجود ہے۔ پہلے بھی کمائی مشکوک تھی، کمائی میں حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی، اور اس عبادت کے کرنے کے بعد، عمرہ کے کرنے کے بعد، حج سے آنے کے بعد بھی حلال و حرام میں تمیز نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایسے مقدس مقام پر جا کر، کعبہ شریف کو پہنچ کر، خانہ کعبہ میں حاضری دینے کے باوجود، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے باوجود، مسجد نبوی میں پہنچنے کے باوجود اگر اصلاح نہیں ہو رہی ہے، اگر زندگی تبدیل نہیں ہو رہی ہے، اگر ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہو رہے، ہماری عادتیں صحیح نہیں ہو رہی، ہمارے بولنے کا انداز صحیح نہیں ہو رہا، ہمارے معاملات صحیح نہیں ہو رہے، ہماری عبادتیں صحیح نہیں ہو رہی، ہماری زندگی صحیح راستے پر نہیں آ رہی ہے، تو پھر دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں جا کر ہماری اصلاح ہو سکتی ہے؟ جب حرمین شریفین سے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، وہاں حاضری دینے کے باوجود ہماری زندگی اسی طرح سے ہے جس طرح سے پہلے تھی، تو آخر کون سا طریقہ ہوگا، کون سا مقام ہوگا، کون سی جگہ ہوگی جہاں ہماری اصلاح ہو سکتی ہے، جہاں ہماری تربیت ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے لیے غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ اس عظیم اور انقلابی عبادت کے باوجود ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے بھی لوگ ہماری زبان سے ڈرتے تھے، پہلے بھی لوگ ہمارے اخلاق سے دور بھاگتے تھے، پہلے بھی لوگوں کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں تھا،
پہلے بھی لوگ ہمارے کردار سے نفرت کرتے تھے، آج بھی ہماری وہی صورتحال ہے، آج بھی ہماری زندگی پہلے ہی ٹریک پر چل رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اصلاح کیوں نہیں ہو رہی، اس انقلابی عبادت کے باوجود ہماری زندگی بدل کیوں نہیں رہی۔ اگر آپ غور فرمائیں تو اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے جو یہ عبادت کی ہے وہ عبادت کس پیسے سے کی ہے، کس طرح کے مال سے وہ عبادت ہم نے کی ہے۔ ہم حج کو گئے، ہم عمرے کو گئے، کیا خالص حلال مال سے ہم نے یہ عبادت کی ہے، یا اس مال میں مشکوک مال بھی ملا ہوا ہے، حرام مال بھی ملا ہوا ہے؟ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس عبادت میں حرام مال تو دور، مشکوک مال کا بھی، مشتبہ مال کا بھی کوئی حصہ رہا تو یہ عبادت ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یہ عبادت کا کوئی فائدہ ہماری زندگی میں دور دور تک نظر نہیں آئے گا، کوئی نتیجہ ہم اس عبادت کا نہیں دیکھ سکیں گے، اس لیے کہ یہ عبادت بارگاہ الہی میں مقبول ہی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم نے حلال مال سے اس عبادت کو انجام نہیں دیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہوا ہو یا آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھا ہوگا کہ کعبہ شریف میں جب حاضری ہوتی ہے، کعبہ جو اللہ تبارک و تعالی کا مقدس ترین گھر ہے، جو اس روئے زمین پر سب سے مقدس گھر ہے، اللہ تبارک و تعالی کا، جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اس سے زیادہ مقدس، اس سے زیادہ فضیلت، اس سے زیادہ برکت اور اس سے زیادہ ثواب کی کوئی دوسری جگہ اس پوری کائنات میں نہیں ہے۔ ایسے مقدس گھر میں، ایسے عظمت و جلال والے گھر میں جب ہماری حاضری ہوتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس طرح سے حاضر ہوں کہ ہماری نگاہیں نیچی ہوں، ہم اس طرح سے حاضر ہوں کہ ہمارے جسم کے اوپر کپکپی طاری ہو، ہم اس طرح سے حاضر ہوں کہ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، ہم اس طرح سے حاضر ہوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں۔ جب ہمیں اللہ تبارک و تعالی طواف کی سعادت عطا فرمائے، حجر اسود کے استلام کی سعادت عطا فرمائے، رکن یمانی کے استلام کی سعادت ہو، یا حتیم میں نماز پڑھنے کی توفیق ملے، یا اسی طرح سے مقام ابراہیم کے پاس طواف کا دوگانہ ادا کرنے کی توفیق ملے، تو ہم ان تمام عبادتوں کو اس انہماک کے ساتھ ادا کریں کہ ہمارے جسم کا رواں رواں اللہ کی بارگاہ میں ہو، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کے سامنے حاضر ہو، ہم دنیا اور ما فیہا کو بالکل بھول جائیں، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بالکل کٹ کر، ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر، ان تمام چیزوں کو فراموش کر کے بس ہم یہ سوچیں، یہ تصور کریں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہیں، ہم اللہ کے دربار میں ہیں، اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم جیسے گنہگار اس لائق نہیں تھے، ہم اس کے اہل نہیں تھے، ہم نے جتنے گناہ اپنی زندگی میں کیے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے اندر یہ اہلیت اور قابلیت بالکل نہیں تھی کہ ہمیں اس مقدس سرزمین کی زیارت کی سعادت حاصل ہوتی، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ اللہ کی شفقت ہے کہ اللہ نے ہم جیسے گنہگار کو بھی اپنے گھر بلایا ہے، لہذا ہم وہاں کی تمام عبادتیں دیوانوں
دیوانوں کی طرح سے کریں، عاشقوں کی طرح سے کریں. جس طرح سے ایک محبوب اپنے عاشق کے پاس جاتا ہے، دنیا و ما فیہا کو بالکل بھول کر جاتا ہے، اس طرح سے ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے. لیکن ہم دیکھیں کہ وہاں پر کس طرح سے غفلت کا، لاپرواہی کا، بے احترامی کا، بے ادبی کا اور گستاخی کا معاملہ کیا جا رہا ہے. بہت سے لوگ آپ کو اس طرح سے ملیں گے کہ طواف کر رہے ہیں تو تصویر کشی ہو رہی ہے، فوٹوਆਂ لے رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، حجر اسود کے پاس گئے تو تصویر کشی ہو رہی ہے، خانہ کعبہ کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو اس کی بھی فوٹو لے رہے ہیں، حتیم میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی بھی فوٹو لے رہے ہیں، رکن یمانی کے پاس اگر پہنچنے کی سعادت مل گئی ہے، موقع مل گیا ہے تو اس موقع کی بھی فوٹو لے رہے ہیں. اسی طرح سے مقام ابراہیم کے پاس طواف کا دوگانہ ادا کرتے ہوئے اس کی بھی تصویر بنائی جا رہی ہے. اور ان سب کے بعد جب تمام کام ہو جاتے ہیں، طواف کا سارا عمل ہو جاتا ہے، تو پھر خانہ کعبہ کے سامنے ٹھہر کر، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک تصویر لیتے ہیں جس میں سامنے وہ شخص ہوتا ہے اور پیچھے خانہ کعبہ ہوتا ہے. اور اس تصویر کو اس طرح سے آج کل سمجھا جا رہا ہے کہ گویا اگر یہ تصویر نہیں لی تو ہمارا حج نہیں ہوا اور ہمارا عمرہ نہیں ہوا. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو تصویر کشی کا، سیلفی کا، ویڈیو سازی کا جو یہ عمل ہے، یہ کعبۃ اللہ کی قداست کے، احترام کے اور اس کے مقام و مرتبے کے خلاف ہے. یہ بے ادبی ہے، یہ جرأت ہے، یہ گستاخی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے، اپنے گھر بلایا اللہ تبارک و تعالی نے. کیا اسی کام کے لیے کہ ہم اس طرح سے اپنی ویڈیو بنائیں، ہم اس طرح سے اپنی سیلفی لیں، سوشل میڈیا پر ڈالیں، گروپوں پر ڈالیں اور وہاں سے واہواہی لوٹیں، وہاں سے تعریفات سنیں، وہاں سے اپنی شہرت کو جو ہے چار چاند لگانے کی کوشش کریں، دکھاوا کریں، نام و نمود کریں، ریاکاری کا عمل کریں؟ کیا ان کاموں کے لیے، ان فضولیات کے لیے اور ان بیکار کی حرکتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خانہ کعبہ کی حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے. اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ انتہائی بے ادبی والا عمل ہے. اس عمل سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم اس طرح کے عمل سے نہیں بچیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے ہماری عمرے کی اور حج کی جو عبادت ہے اسے قبول نہ فرمائے. سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ کا ارشاد ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج کرو، عمرہ کرو، سوشل میڈیا کے لیے نہیں، للہ، اللہ کے لیے کرو. اللہ کے لیے کرو حج اور عمرہ. دکھاوے کے لیے مت کرو کہ فلاں جو ہے نا دوستوں کو بھیجیں گے، خاندان والوں کو بھیجیں گے، اس گروپ کو بھیجیں گے، اس سوشل سائٹ کے اوپر بھیجیں گے، ہماری تعریف ہوگی، لوگ کمنٹس کریں گے، لوگ لائکس کریں گے. اس کے لیے اگر ہم نے حج کیا ہے، اس کے لیے اگر ہم نے عمرہ کیا ہے تو وہ عمرہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا. جب وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو بارگاہ الہی میں وہ قابل قبول بھی نہیں ہوگا، اور جب وہ قابل قبول نہیں ہوگا تو اس کے نتائج، اس کے اثرات اور اس کے فوائد ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہوں گے، چاہے ہم ہر سال عمرہ کریں، ہر 3 مہینے کو کریں یا ہر 6 مہینے کو کریں. اسی طرح سے ایک اور وبا یہ چل رہی ہے آج کل کہ خانہ کعبہ کے سامنے زیادہ تر مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ کر بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک موبائل میں کسی صاحب کی فوٹو اسکرین پر لا کر خانہ کعبہ کے سامنے اس موبائل کو کیا جاتا ہے، اور پھر وہ شخص جو وہاں موجود ہے اس تصویر والے شخص کے لیے دعائیں کرتا ہے. اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ ان کو مال و دولت عطا فرما، اے اللہ ان کو فلاں، ان کو یہ دے، یہ دے، اور دوسرے موبائل سے اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے.
ایک موبائل خانہ کعبہ کے سامنے رکھ کر دعائیہ کلمات کہے جاتے ہیں اور دوسرے موبائل سے اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، اور پھر وہ ویڈیو بنا کر جن صاحب کی تصویر کے ساتھ وہ ویڈیو بنائی گئی ہے، جن صاحب کی تصویر کو خانہ کعبہ کے سامنے رکھ کر دعا کی گئی اور ویڈیو بنائی گئی ہے، وہ پوری ویڈیو ان صاحب کو بھیجی جاتی ہے اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں تصویر کے ساتھ ہماری دعا ہوئی ہے۔ اللہ کے بندوں، غور کرنے کی چیز ہے کہ جو اس طرح کی دعا ہے، کیا یہ دعا آسمان کی طرف ذرا بھی بلند ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی؟ یہ دعا ہے یا دکھاوا ہے؟ یہ دعا ہرگز نہیں ہے۔ دعا اسے کہتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے مناجات کرے، دعا اسے کہتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، دعا اسے کہتے ہیں کہ بندہ ہو اور اس کا رب ہو اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا شخص نہ ہو، کوئی تیسری چیز نہ ہو، اور اس طرح سے بندہ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو، بندہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے رابطہ جو ہے استوار کرے، اپنے رب کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے ہوں، دل پھٹ رہا ہو، اور اسی طرح سے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو، اور اپنی تمام کی تمام فریاد، تمام کی تمام تکلیفیں، تمام کی تمام ضرورتیں دنیا اور آخرت کی بندہ اپنے رب سے مانگے، دعا اس کو کہتے ہیں۔ تمہیں اس کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے، اس کو منع کرنا چاہیے کہ تم مجھے خوش کرنے کے لیے ایسی حرکت کر رہے ہو، تمہیں اللہ کو خوش کرنا چاہیے، وہاں جا کر بندوں کو خوش کرنے کے چکر میں نہیں رہنا چاہیے۔ آج کی صورتحال یہی ہے کہ انسان اللہ کو خوش کرنے کی فکر نہیں کرتا، بندوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہے، فوائد کے لیے، دنیا کے لیے، رابطہ تھوڑا مضبوط کرنے کے لیے، اس سے کچھ دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں خانہ کعبہ کے اندر، اللہ کے مقدس ترین گھر میں، ایسے گھر میں جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالی کے انوار، اللہ کی برکات، اللہ کی رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو عنایات ہیں سب سے زیادہ نازل ہوتی ہیں، ایسے گھر میں یہ بندہ بجائے اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرنے کے، بجائے اللہ کو خوش کرنے کے، یہ ایک دوسرے انسان کو خوش کرنے کے چکر میں، اور اس سے بھی آگے آپ کو افسوس ہونا چاہیے، اور جتنا بھی افسوس ہو وہ کم ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت عطا فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دیتے ہیں۔ کوئی انسان اس دنیا کے اندر نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں کہ مجھے روزہ رسول پر حاضری کی سعادت حاصل ہو جائے۔ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں میں جانتا ہوں، اور آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ ان گنہگار قدموں کے ساتھ، ان گنہگار آنکھوں کے ساتھ اور ان گنہگار جسم کے ساتھ مقدس ترین جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری ہو جانا، یہ رحمت للعالمین ہونے کی علامت ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی علامت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اللہ کی شفقت اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی، کتنی بڑی توفیق کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے حبیب کے پاس پہنچایا۔ اب وہاں پر ہمیں کس انداز سے، کتنے ادب کے ساتھ وہاں حاضر ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ وہاں پر بھی دیکھیں گے بعض لوگ، اور ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہے، وہاں بھی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، وہاں بھی سیلفی لی جا رہی ہے، وہاں بھی تصویر کشی ہو رہی ہے۔ ریاض الجنہ جس کے اندر 15 سے 20 منٹ کا ٹائم بمشکل ملتا ہے، بہت کم ٹائم ہے 15 سے 20 منٹ کا ٹائم، اطمینان نہیں ہوتا انسان کو، سیٹسفیکیشن نہیں ہوتا، یہ رہتا ہے کہ کاش اور ٹائم ملتا اور عبادت کر لیتے اور دعائیں مانگ لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب مزید ٹھہرنے کا، بیٹھنے کا، عبادت کرنے کا، دعا کرنے کا موقع مل جاتا،
ایسی جگہ بھی لوگ بجائے دعا میں مشغول ہونے کے، عبادت میں مشغول ہونے کے، ویڈیو بنانے میں مشغول ہیں، اپنی سیلفی لینے میں مشغول ہیں۔ یہ انتہائی درجے کی گستاخی ہے، یہ ایسی بے ادبی ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے ان الذین یغضون یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ بات کرتے ہو، اس طرح سے وہاں گفتگو نہ کرو، خاموش رہو، ادب کے ساتھ حاضر ہو، کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہ تمہاری ساری نیکیاں ختم ہو جائیں، غارت ہو جائیں، مٹا دی جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز پست کر کے رہتے تھے، وہاں بالکل خاموش رہنے کا حکم ہے، آواز بالکل دھیمی کرنے کا حکم ہے۔ سلام بھی پیش کرنا ہو تو بہت باادب کھڑے ہو کر بہت ہی معتدل آواز میں سلام پیش کیا جائے، یہ حکم ہے۔ لیکن وہاں ویڈیو کے ذریعے ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے، ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے، ادھر سے بھی اپنی آواز پہنچا رہے ہیں۔ کیا یہ روضہ رسول کی بے ادبی نہیں ہے؟ کیا یہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری کے آداب کے خلاف نہیں ہے؟ اور جب ہم اس طرح سے کام کریں گے تو کیا ہمارے عمرے کا ہمیں کوئی ثواب ملے گا؟ کیا ہماری عبادتوں کا ہمیں کوئی ثواب ملے گا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تمہاری پچھلی عبادتیں بھی ختم ہو جائیں گی اگر تم اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کی چیزوں سے بچائے اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر پورے ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ایک چیز آپ آج کل بہت زیادہ سنتے ہوں گے کہ عمرہ کو جب ہم جاتے ہیں وہاں کی جو عبادت ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کیا عبادت کرنی ہے، لیکن آج کل آپ دیکھیں گے کہ عمرے کی عبادت سے زیادہ توجہ کس چیز کے اوپر ہے؟ کون سی ایئر لائن سے آپ جا رہے ہیں؟ انڈیگو سے جا رہے ہیں؟ شاید عمرہ قبول نہیں ہوں گا۔ ہم تو سعودی ایئر لائن سے جا رہے ہیں، گڈ۔ کون سی ہوٹل میں آپ کا قیام ہے؟ 1 کلومیٹر دور ہے، 1.5 کلومیٹر دور ہے، شاید عمرہ قبول نہ ہو۔ ہمارا تو ہلٹن میں قیام ہے جو 5 اسٹار ہوٹل ہے، ہمارا تو مکہ ٹاور میں قیام ہے جو بالکل حرم شریف کے اندر ہے۔ کھانے کا کیا انتظام ہے؟ ہمارے گروپ میں تو کھانا ایسا ہے کہ حیدرآباد کا ولیمہ بھی فیل ہے، اتنی قسم کے ڈشز ہیں ہمارے پاس، ہم کھا بھی نہیں سکتے۔ ہمارا بجٹ 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 2.5 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 3.5 کا، 4 لاکھ کا، اس بجٹ کا ہے۔ اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ نے عمرہ کیا، وہاں جا کر عمرہ کیسے کیا تھا، عمرہ کرنے کی نیت بھی معلوم تھی آپ کو کہ نہیں تھی؟ اب جا کر دیکھو، ایک بڑی تعداد ملے گی آپ کو اس طرح کی کہ جن کو عمرہ کرنے کی نیت بھی معلوم نہیں ہے کہ عمرے کی نیت کیسے کرنی ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ خانہ کعبہ جب نظر آئے گا تو ہمیں کیا دعا پڑھنی ہے، حجر اسود کے پاس جا کر ہمیں کس طرح ٹھہرنا ہے، ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، زبان پر کون سی دعا ہونی چاہیے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں آئے تو وہاں ہمیں کون سی دعا پڑھنی ہے، جب ہم مقام ابراہیم کے پاس جائیں تو وہاں طواف کا جو دوگانہ ادا کرنا ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے، جب ہم صفا مروہ کے پاس جائیں تو ہم صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کس طرح سے کھڑے ہوں گے، کون سی دعا پڑھیں گے، مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ کر کیا ہمارے کھڑے ہونے کی پوزیشن ہوگی اور ہم کیا دعا پڑھیں گے، یہ کچھ نہیں معلوم۔
وہاں پہنچ کر ہم نے کتنے عمرے کیے، وہاں پہنچ کر ہم نے کتنے طواف کیے، وہاں پہنچ کر ہم نے کتنے قرآن کریم پورا کیا، کتنے قرآن کریم ختم کیے، وہاں پہنچ کر ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے لاکھ درود بھیجے، یہ ٹاپک موضوع بنتا ہی نہیں۔ تذکرہ اور فخر اور پراؤڈ کس پر ہے کہ ہمارا قیام مکہ ٹاور میں تھا، پراؤڈ اس پر ہے کہ ہمارا قیام فلاں ہوٹل میں تھا، پراؤڈ اس پر ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے یہ آئٹم تھے، پراؤڈ اس پر ہے کہ ہمارا ایئر لائنز یہ تھا، پراؤڈ اس پر ہے کہ ہمارا بجٹ یہ تھا۔ اور جس کا بجٹ اتنا نہ ہو اس کو پھر نیچی نگاہ سے دیکھنا کہ آپ جو ہے ہماری طرح کا عمرہ نہیں کر سکے۔ ان چیزوں کی بیس پر اللہ کے یہاں عمرہ قبول نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ آپ کے 5 اسٹار کی بیس پر، اس رینک پر اللہ کے یہاں عمرہ قبول نہیں ہوتا۔ آپ کے ایئر لائنز کی بیس پر اللہ کے یہاں عمرہ قبول نہیں ہوتا۔ کیا آپ وہاں بھی کھانا کھانے کے لیے گئے؟ یہ جب ہم اپنے حیدرآبادی کھانا وہاں کھاتے ہیں تو پھر وہیں ہمیں پڑے رہنا پڑتا ہے، پھر مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ کتنے وقت کی نماز ہم مسجد حرام میں اندر پہنچ کر پڑھتے ہیں، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ مسجد حرام میں ہم نے کتنا ٹائم گزارا ہے اور ہوٹل میں کتنا ٹائم گزارا ہے، یہ چیز اہم ہے، لیکن اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ پراؤڈلی بیان کرتے ہیں فلاں ہوٹل تھا، فلاں ایئر لائنز تھی، ایسا کھانا تھا، ایسا ٹرپ رہا ہمارا، ایسی جرنی رہی ہماری۔ یہ چیزوں پر جب ہم فخر کریں گے تو ہمارا جو یہ عمرہ ہوگا، اس طرح کے ایک عمرے نہیں کئی عمرے کر لیں، زندگی کبھی چینج ہونے والی نہیں ہے، کبھی زندگی نہیں چینج ہوگی۔ جیسے پہلے دل کی حالت تھی، کینے سے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے، مکر سے، فریب سے، یہ دل ان چیزوں سے، ان بیماریوں سے بھرا ہوا تھا، عمرے پہ عمرہ کرنے کے باوجود اس دل کی حالت ویسے ہی رہے گی۔ پہلے مسجد کو نہیں آ سکتے تھے، ایمان اتنا کمزور تھا، اس کے باوجود ایسی ہی صورتحال رہے گی۔ پہلے رشتہ داروں کے ساتھ دشمنیاں تھی، عداوت تھی، تعلقات صحیح نہیں تھے، ابھی بھی ایسا ہی رہے گا۔ پہلے اپنی انکم کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، ابھی بھی وہی صورتحال رہے گی۔ پہلے بھی اخلاق خراب تھے، عادتیں خراب تھی، ابھی بھی اخلاق اور عادتیں خراب ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے؟ عمرہ کرنے کی نیت ہے، عبادت کرنے کی نیت ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر رونے اور گڑگڑانے کی نیت ہے، یا ریاکاری کا ارادہ ہے، شہرت کا ارادہ ہے، نام و نمود کا ارادہ ہے، 4 لوگوں میں ہمارا چرچا ہو، ہماری تشہیر ہو، یہ ہمارا مقصد ہے۔ جیسی نیت ہوگی اللہ کی طرف سے ویسے ہی فیصلے ہوں گے۔ بخاری کی سب سے پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ کس قسم کی نیت کے ساتھ آپ نے کوئی عمل یا کوئی عبادت کی ہے، ویسے ہی اس کے ثمرات اور اس کے نتائج ظاہر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی اور صحیح طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی زیارت کی ہم سب کو بار بار سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔